اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دیں گے۔ سپریم کورٹ میں عام انتخابات کیس کے وقفے کے بعد دوبارہ سماعت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس کا استفسار کے عدالت میں پیش کیے گئے ریکارڈ پر صدر کے دستخط نہیں ہیں۔ صدر مملکت نے دستخط کیوں نہیں کیے؟ پہلے دستاویزات صدر کے دستخط کرائیں، پھر آپ کو سنتے ہیں۔ ماجرا کیا ہے جانیں گے۔ ابرار استوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابرار، ہوا کیا ہے آخر؟ بغیر دستخط کے صدر کے ڈاکیومنٹ دے دیے گئے سپریم کورٹ میں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ میں عام انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان اور وکیل الیکشن کمیشن سجیل فاتی روستم پر آئے اور اٹارنی جنرل کی جانب سے گزشتہ روز صدر مملکت اور الیکشن کمیشن سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل نے الیکشن کمیشنر کا انتخابات کی تاریخ سے متعلق خط عدالت میں پیش کر دیا، جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا اٹارنی جنرل صاحب آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے نمائندے بھی موجود ہیں، جبکہ صدر مملکت کی طرف سے یہاں کوئی نہیں اور آفیشیلی دستخط بھی نہیں ہے۔ صدر مملکت نے دستخط کیوں نہیں کیے؟ جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ صدر مملکت نے اپنی رضامندی کا لیٹر الگ سے دیا ہے اور صدر مملکت کی رضامندی کا خط کہاں ہے؟ چیف جسٹس نے جب یہ استفسار کیا اور کہا کہ ایوان صدر یہاں سے کتنا دور ہے، ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، تو اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ صدر نے ایک الگ سے خط لکھا ہے اور وہ خط عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تاہم چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ صدر مملکت کی آفیشیل تصدیق ہونی چاہیے اور سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ صدر سے دستخط کروا کے پھر وقفے کے بعد عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا ابرار کی آرگومنٹ کیا کیا گیا ہے، کیونکہ وداؤٹ دستخط وداؤٹ سگنیچر جو ہے ڈاکیومنٹ تو نہیں ایکسیپٹیبل ہوتے نا، تو کیا آرگومنٹ کیے گئے ہیں؟ چیف جسٹس کی جانب سے بار بار بھی اصرار کیا گیا کہ یہاں پر جو خط آپ پیش کریں وہ صرف الیکشن کمیشن کا ہے، جبکہ اس میں صدر مملکت کا دستخط بھی نہیں ہے۔ تو اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ صدر مملکت نے اس لیٹر پر دستخط نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک الگ سے لیٹر سپریم کورٹ کو بھیجنے کے لیے لکھا ہے، تاہم وہ خط بھی کچھ دیر تک آ جائے گا، جس پر چیف جسٹس نے کہا یہاں سے صدر مملکت کا جو آفس ہے وہ کتنی دور ہے، ابھی جائیں اور جا کے دستخط کروا کے واپس لے کے آئیں۔ تو عدالت کی جانب سے ابھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جا کر صدر مملکت سے اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان کو یہ ہدایت جاری ہوئی ہے کہ صدر مملکت سے دستخط کروائیں آفیشیلی طور پر، اور چیف جسٹس نے خاص طور پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تمام لوگوں کے سپریم کورٹ نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ آفیشیلی وہ دستخط کروائیں گے تاکہ مستقبل میں اگر کوئی بھی شخص اس حوالے سے انکار کرتا ہے یا پھر کوتاہی برتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے۔ تو اب چیف جسٹس کی جانب سے یہ ہدایات ہیں اور اٹارنی جنرل اب یہاں سے سپریم کورٹ سے جائیں گے صدر مملکت کے آفس اور وہاں سے صدر کے دستخط یا پھر صدر کا جو لیٹر ہے، خط ہے، وہ کچھ دیر بعد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اچھا، جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈاکیومنٹ جمع کرایا گیا ہے اس میں یک طرفہ سگنیچر ہے یا دونوں ہی فریقین کے سگنیچر نہیں ہیں؟ جی صرف یہاں پر جو لیٹر جمع کروایا گیا وہ الیکشن کمیشن کا لیٹر سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے اور اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ صدر مملکت نے الگ سے خط لکھا ہے، تاہم وہ خط عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا ایک تو خط بھی نہیں ہے اور دوسرے آفیشیلی کوئی صدر مملکت آفس کی طرف سے یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا عملہ بھی موجود ہے، ان کے وکیل بھی موجود ہیں اور حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل صاحب آپ بھی موجود ہیں، مگر صدر کی جانب سے نہ ان کا خط یہاں پیش کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کے آفیشیلی کوئی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں آفیشیلی دستخط چاہیے اور اس کے بعد اٹارنی جنرل کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صدر مملکت ہاؤس جائیں اور وہاں سے دستخط کروا کے یا پھر صدر مملکت کا جو خط ہے وہ لے کر کچھ دیر بعد جو ہے عدالت میں پیش کر دیں۔ جی اچھا ابرار یہ بھی بتائے گا، کل جب سماعت کلوزنگ ہوئی تھی تو بڑے اچھے نوٹ پر ہوئی تھی، چیف جسٹس نے تمام فریقین سے بھی پوچھا تھا کہ کارروائی سے مطمئن ہے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی اور بہت بڑا جو معاملہ تھا وہ سالو ہو گیا، یعنی کہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے 8 فروری کی ڈیٹ دے دی گئی، آج کیا رہا عدالت میں؟ جی بالکل، دیکھیں آج یقیناً مختصر سماعت تھی، کیونکہ آج صرف عدالت کو نے جو گزشتہ روز ہدایت کی تھی کہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت بیٹھ کر تاریخ کا تعین کریں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 11 فروری کی ڈیٹ دی گئی تھی، تاہم رات گئے مختلف اجلاس ہوئے اور ملاقاتیں ہوئی صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان اور اس کے بعد 8 فروری کی ڈیٹ کا ذرائع کے مطابق تعین کیا گیا ہے۔ تاہم ابھی آفیشیلی سپریم کورٹ کو آگاہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنا لیٹر جو ہے عدالت میں پیش کیا تھا، مگر اس میں صدر مملکت کے دستخط نہیں تھے اور عدالت نے صدر کے دستخط یا صدر کا لیٹر پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور اس وقت سماعت میں وقفہ ہے۔ جی سماعت میں وقفہ ہے۔
ہمارے ساتھ موجود رہی ہے. انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے جب عدالت میں پیش کیے گئے ریکارڈ پر صدر کے دستخط نہیں تھے، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا اور اٹارنی جنرل کو ہدایت دی ہے کہ وہ صدر مملکت سے جا کر دستخط کرا کر لائیں. اچھا ابرار، یہ بتائیے گا کہ صدر مملکت کے دستخط جس ڈاکیومنٹ پہ ہوں گے، کیا وہ وہی خط ہوگا جو صدر کی جانب سے دیا جانا ہے یا پھر کوئی اور ڈاکیومنٹ دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے؟ جی دو باتیں ہیں. ایک تو جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو لکھا گیا خط ہے، یا تو اٹارنی جنرل اس پر دستخط کروائیں گے، یا پھر صدر مملکت کی جانب سے جس طرح اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا کہ صدر مملکت نے الگ خط لکھا ہے، تو پھر وہ صدر مملکت کا جو خط ہے جس میں صدر کے دستخط ہوں گے، اس دستخط کے ساتھ صدر کا خط عدالت میں پیش کر دیا جانے کا امکان ہے. تو اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان جائیں گے صدر مملکت کے آفس اور وہاں سے جو ہے دستخط کروا کے یہ جو دستاویزات ہیں وہ عدالت کے سامنے کچھ دیر بعد پیش کریں گے. کچھ دیر بعد عدالت کے سامنے منصور عثمان ایوان جو کہ اٹارنی جنرل ہیں وہ صدر سے دستخط کروا کے لیٹر جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دیں گے، جس سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ الیکشن کی تاریخ میں دونوں فریقین متفق ہیں. بہت شکریہ ابرار استوری، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا.